بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ نے واقعی تو بہت سنا ہے کہ بہت سے قصے کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شروع سے لے کر آخری تک آپ نے لازمی سننا ہے، کیونکہ ایک ماں کی ممتا کا عجیب قصہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے نیک خدا طرز شوہر وفات پا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی تھی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا، ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ، شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات، صدقات۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی، مساجد میں درس قرآن، اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار، شرافت کا پتل تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ ایسا دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد و نواح جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی بھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ ایسا وقت آیا کہ مہینوں میں چکر لگاتا۔ اس آشنا میں اس بد کردار دوستوں کے ذریعے آشنائی سے ایک بد کردار عورت سے ہو گئی۔ وہ اس قدر اسیر افریزہ تھی ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ وہ لڑکی بڑی بے وقوف اور بڑی بے حیا قسم کی تھی۔ آخر وہ وقت آیا جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی بھی کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی پر ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب کوئی بھی غیر اس کے دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے نے تم اتنی دیر کیوں لگے؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی سے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گی، اس نیک عورت کی بینائی بھی جواب دے گی۔ پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا، مال و دولت سب کچھ اس نے لڑکی پر لوٹا دیا، تو ہاتھ کچھ نہ رہا تو اس نے عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس نے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس کی فرمائش پورا کرنے پر تیار ہو گیا، خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں فرحت اور خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما، سینے سے لگا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے میں مار دیا۔
ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے یہ صدا نکلی، بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت کو سلام۔ اور اس نے کیا کیا؟ وہی عورت کے پاس وہ دل لے کر پہنچا۔ اس نے کیا کہا کہ یہ لو دل، میں اپنی ماں کا دل نکال کر لایا ہوں۔ اس عورت نے جب اس کا دیکھا تو اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکا تو تمہارا کیسے ہوگا، یہ میرا کیسے ہوگا؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر فرشتوں کی لعنت ہو، تم پر پیغمبروں کی لعنت ہو۔ حاصل یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کے کسی بھی نیک و انصاف کی قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرے، ہر وقت راضی رکھے، خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گی، کیونکہ اللہ پاک کی رضا میں ماں باپ کی رضا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناراضگی سے بچائے۔ بحوالہ محسن کائنات ماں ہے۔